مولا پاک دی نظر کرم آپ دے برادر اصغر آپ بھی تشریف فرمان ہیں، اور لندن تو جناب حاجی گلزار احمد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور توفیق احمد قادری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور جناب بہت ہی خوبصورت اسکالر اور ساجد صاحب آپ بھی تشریف فرمان ہیں، اور خوش نصیب ہو کہ سرکار خود چل کے تواڈے کول آ گئے نے، اور کیونکہ اسی سارے کٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنے واسطے اور اللہ دے محبوب دا ذکر کرنے واسطے، پاکستان پاک دا ذکر کرنے واسطے اور اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنے واسطے، تو پھر سنو چاہیے ہے کہ رل کے ذکر کریں، تو درود پاک دے کم سے کم سارے جنہیں عاشق نے انہی دے آواز ہونی ہی چاہیے، رل کے ذرا کوئی مہینہ درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ کیونکہ میں نے حکم ہی ہے اس کلام دا، میں اپنے اللہ دے ذکر دے کلام تو آغاز کرنا، لیکن چاہنا ہے وہاں میٹھا میٹھا نا میرے نال ذکر کر دے رہے رل کے، کیونکہ اللہ دے ذکر کرنے واسطے دے اللہ دے محبوب دے ذکر کرنے واسطے کٹھے ہوئے، تو کوشش کرنی ہے کہ کنجوسی نہیں کرنی، رل کے میرے نال ذکر بھی کرنا۔ اللہ پوری لین جڑی پیچھے بیٹھی ہے اور ہلکے آخری پئی ہے، سبحان اللہ دا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے، اور جڑا ایک باری سبحان اللہ آخدا ہے وہ دے نام دا ایک درخت جنت دے وچ لا دیتا جائے، اگر وہ بار بار آخدا رہے گا تے وہ دے نام دا جنت دے وچ باغ لگ جائے، تے پھر کنجوسی کر لو گے تہاڈی مرضی ہے، رل کے آکھو ذرا سبحان اللہ، کہ سب تعریف تیرے لیے سونے ربا، ہر جگ دی ہر شے نو پالن والے ربا، اللہ 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 اللہ
رزق پہنچاوے شاناں تیریاں اونچیاں شاناں والے ربا سمجھ آ رہی ہے نا تو پھر رل کے کیوں نہیں آکھدے کہ پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں تو رزق پہنچاوے شاناں تیریاں اونچیاں شاناں والے ربا کیونکہ تو رحمان رحیم تے تو ہی حشر دا مالک خالق تو ہی رازق سونے ربا اللہ 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 پتہ لگا ایک گل کہ کچھ دوستاں نے آنا سی وہ کسی پریشانی دی وجہ تو نہیں آ سکتے اور کچھ دوستاں نو پریشانی سی دے اٹھ کے چلے گئے لیکن کیونکہ ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ تو پریشان ہے پر شاعر کی آخدہ وہ آخدہ پہ کہ جب سرکار دی محفل دے وچ آ جاؤ تھوڑی دیر واسطے انہوں بند کر دے ایک باری تھوڑی دیر واسطے پھر تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ جنہوں نے مل گئے نے انہوں نے دے دیو باقی ایک باری بھیج جاؤ انشاءاللہ میری نعت تو بعد ایک کلام میں مکمل کرنا ہے اس تو بعد پھر میں نعت بعد چ پیش کروں گا پہلے کسی خطاب سماعت فرماؤں گے تے آکھو ذرا سبحان اللہ سرکار دی محفل دے وچ آ جاؤ تے پھر پریشان نہیں ہونا گل کے آکھو نا پریشان شاعر آخدا ہے کہ بگڑ سارے کم بڑھوندا اللہ سارے چک کے آتے جدو میں ہاتھ چکا میرے وال نہیں اللہ والا چک کے کہنا رل کے ذرا آسمان کی طرف چادر جو ہاتھ باہر کٹ کے آخنا ہے کہ بگڑ سارے کم بڑھوندا اللہ سارے گل بڑھوندا ہاتھ چوک کے منو دسر کہ وگڑ سارے کم بڑھوندا اللہ آواز بھی آنی چاہیے کہ وگڑ سارے کم بڑھوندا اللہ سارے دی گل بڑھوندا اللہ سارے دی گل بڑھوندا سارے میرے نال رل کے ذکر تے پھر رل کے ذرا اللہ 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 سارے بولو اللہ 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 کہ مینوں یاد تو کر میں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کرا وچ قرآن دے فرمانا جنہیں عاشق نے نا انہی تے کم سے کم آواز ہونی چاہیے ہاتھ نو چاہ کے کیونکہ کل بروز قیامت زبانہ نو بند کر دیتا جائے اور ہاتھ پیر گواہی دین اور اگر اللہ دے نام کسی اور دے نام تے نہیں صرف اللہ دے نام سونے اللہ دے نام تے ہاتھ چکے آئے گا نا تو پھر ہاتھ گواہی دے گا ہاتھ چاہ کے آگو ذرا اللہ 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 اللہ
کہ مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں مینو یاد تو کر میں تینو یاد کراں وچ قرآن دے فرمانا اللہ سارے دی گل بڑھانا اللہ سارے دی گل بڑھانا کر دے پہ نہیں کہ نہیں ادھر کیمرہ مارو ذرا اللہ 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 ہتھنو چکے اللہ 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 اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو بختاں دے مارے رب توجہ دے نال یاد کر کیویں یاد کرنا ہے توجہ دے نال جویں ہونے توجہ تہاڈی ادھر ادھر چلی جاندی میں پہلے بھی آکھیا سی کہ صرف تہاڈی توجہ چاہیے بس آکھو نا سبحان اللہ میرے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ اے بختاں دے کیونکہ ہر بندہ نہ پریشان ہے کہ مرشد پاک فرماتے ہیں کہ اے بختاں دے مارے ہو رب توجہ دے نال یاد کرو اے بختاں دے مارے ہو رب نو قلب دے نال یاد کرو پھر ستے ہوئے لے کے جگوندا پورا ہاتھ چوک کے کہنا چادر جو ہاتھ باہر کٹ کے ہوئے انہوں نے چادر ہی لات پورا ہاتھ باہر کٹ کے دیا کھنا ہے کہ ستے ہوئے پھر لے کے جگوندا سارے دی گل بڑھوندا توجہ دے نال یاد کر جدو توجہ نال یاد کرو گے مرشد دی نگاہ نال یاد کرو گے کیونکہ راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد تنو راہ نہیں ملنا وہ نمبر سے چرا دے جدو توجہ نال یاد کرو گے مرشد دی نگاہ نال یاد کرو گے پھر کی ہوئے گا پھر بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ پھر سجنا پانا زادہ سپاتا پھر عشق دیا پھر مکری کلی دن تیرا تا عشق دیا کیونکہ 14 تب اندر تھا عشق دیا بڑے اوکھے پہلے لمیاں نے راوا عشق دیا اوکھے پہلے نے راوا عشق دیا اور عشق دیوی ہستی مستی یارو مٹا میرے اگ عشق دل وچ تو ہی جلا دے میرے بلے وانگ نچاوے وچ کارا عشق دیا کیونکہ اوکھے پہلے لمیاں نے راوا عشق دیا اوکھے پہلے لمیاں نے راوا عشق دیا اللہ اللہ
جنہ سکون ملیا ہے انہی اچھی آواز نہ لاکھا ہے سبحان اللہ انشاءاللہ خطاب تو بعد میں پھر دوبارہ حاضری پیش کرنی اور انشاءاللہ ڈف دے نال دوستوں دی خواہش ہے ڈف دے نال تو میں انشاءاللہ ڈف دے نال پیش کرانا ناتے پاک ایک واری دونوں ہاتھاں نوں چاہ کے سینے دا زور لا کے اگر سبحان اللہ آکھو گے نا ویسے تو میں تمہیں دسیا سبحان اللہ مطلب کی سی اللہ سبحان اللہ اخلاق دے نال دا ایک درخت جنت دے وچ لگ جاندا ہے اور اگر میں اپنے پاک دے وچ دونوں ہاتھاں نوں چاہ کے چادر چوں باہر کڈ کے آکھے جائے تے جنی تھوڑی جی سستی رہ گئی وہ بھی دور ہو جائے گی چادر لا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سمانی دیویکار یہ تھے حافظ وقاری ناصر حسین شاہ گیلانی قادری صاحب جو اپنی بڑی ہی پیاری آواز کے ساتھ میٹھی آواز کے ساتھ ہمارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مستفیض فرما رہے تھے وہ نگری جس کو کہتے ہیں مدینہ ہم بھی دیکھیں گے جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ سرکار کی نگری کو دیکھے تو وہ یہ آرزو اپنے دل میں بٹھا کر اس کملی والے آقا کی بارگاہ میں التجا کریں کہ یا رسول اللہ وہ نگری جس کو کہتے ہیں مدینہ ہم بھی دیکھیں گے جہاں پر ہوتی ہے دن رات رحمت کی بارش وہ نگری ہم بھی دیکھیں گے اور مدینے میں بلا لیجئے مرشد پاک کی نسبت سے یا رسول اللہ مدینے میں بلا لیجئے گوہر شاہی کی نسبت سے یا رسول اللہ مدینے میں بلا لیجئے مرشد گوہر شاہی کی نسبت سے گوہر شاہی کی سنگت میں مدینہ ہم بھی دیکھیں گے اور قبر میں بھی کس قدر خوش ہیں قدائے یاد گوہر قبر میں بھی کس قدر خوش ہیں قدائے یاد گوہر کہ فرشتے کہہ رہے ہیں اس قدا کو ہم بھی دیکھیں گے اور میں منظور نظر ہوں احمد گوہر شاہی کا ہمیں روکے گا اس کی جرت ہم بھی دیکھیں گے سمجھ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب ذیشان دے رہا ہوں عظیم عالمی روحانی تحریک انجمن صف و شان اسلام کے صوبائی امیر عظیم سقالت جناب محترم ساجد سہیل قادری صاحب کو سمجھ آپ نے بہت سے خطاب سنے ہوں گے یقین جانیے روح پرور روحانی خطاب انشاءاللہ آج آپ سمجھ فرمائیں گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ واقعی حقیقتاً علماء نے گوہر شاہی جب بولتے ہیں تو جذبہ عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو کر بولتے ہیں پردار داروں کے ساتھ استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ معزز و مکرم عالی مرتبت شہنشاہ فقر و ولایت، منبع جود و سخا، وارث میراث مصطفیٰ، عالمی مرکزی امیر انجمن سرفروشان اسلام، برادر عزیز مرشد پاک قبلہ سیدنا پرویز اختر گوہر شاہی مدح اللہ العالی، مرشد پاک کے دیوانے جو اتنے دور دراز، اگر میں کہوں کہ 7 سمندر پار سے آقا کی محفل کو سجانے کے لیے آئے ہیں، تو جناب واحد گلزار صاحب اور تمام عاشقان مصطفیٰ السلام علیکم۔ سامعین، آقا کی بارگاہ میں اپنے چند عقیدت بھرے الفاظ پیش کرنے سے پہلے آپ کی اس ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج آپ کو 2 مبارکیں پیش کر دوں۔ ایک تو اس بات کی کہ آپ نے اس آقا دو عالم محبوب خدا، محبوب کبریا، ختم المرسلین، ختم الانبیاء کی یاد میں اپنی محبت بری محفل سجائی ہے۔ اور دوسری اتنی بڑی مبارک کہ آج ہمارے مرشد کے ویر آئے ہیں، آج وہ ہستی، وہ منبر بحر و عطا، وہ فقر کے وارث جہاں درمیان موجود ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سیدنا سلطان باہو نے کہا تھا کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں، او لونوں دے وچ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے وال بجا ہوں، او مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا۔ آج فقر کے وارث وہ ہستی ہمارے درمیان موجود ہے جو نسبت گوہر شاہی بھی رکھتے ہیں، جو گوہر شاہی سے برادر کی نسبت بھی رکھتے ہیں، وہ اللہ عرش پہ اللہ نے جنہیں فقر و ولایت عطا کر کے بھیجا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو بیٹھی تو زمین پر ہوتی ہے، نگاہیں عرش بری پر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور ہمارے لیے یہ بات بڑی مسرت و اطمینان کی ہے کہ آج ہم برادر عزیز مرشد پاک کی صحبت میں اس روحانی محفل میں آقا دو عالم کی بارگاہ میں اپنے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، میلاد مصطفیٰ انجمن سرفروشان اسلام کے نزدیک کوئی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک، بلکہ انجمن سرفروشان اسلام کے نزدیک میلاد مصطفیٰ ایک عقیدے کا نام ہے، سبحان اللہ، یہ عشق و وفا کا نام ہے، یہ ایمان کے جزو لازم کا نام ہے۔ اس لیے کہ یہ ہم نہیں کہتے بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب ہو کر فرمایا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، قرآن جس کے بارے میں یہ اہل سنت کا
आशिकाने मुस्तफ़ा का अकीदा आपके सामने पेश करता चलूं। साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है। अल्लाह ने कुरान की कसम खाई कि क़यामत तक इसे हमने नाजिल किया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताबे ला रैब को हमने नाजिल किया और क़यामत तक इसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। अल्लाह ने किसी और किताब की क्यों कसम नहीं खाई? अल्लाह ने तौरात उतारी, ज़बूर उतारी, इंजील उतारी, ये भी बरहक किताबें थीं। वल्लाह बहसियत मुसलमान जो अल्लाह के अंबिया आए वो हक पर थे, ये हमारा ईमान है। जो अल्लाह ने किताबें नाज़िल फरमाई वो हक पर थी, लेकिन किसी किताब के तहफ़्फ़ुज़ की कसम नहीं खाई। वो इसलिए कि तौरात उतरी थी तो कागज के कपड़ों पे, सुभान अल्लाह, तहरीरें कपड़ों पर लिखी हुई थी। ज़बूर उतरी थी तो पत्थर की तख्तियों पर उतरी थी। अरे जमाने के हवादिस ने उन तख्तियों के नामो निशान मिटा दिए, उन चमड़े पे लिखे हुए अल्फाज को मिटा दिया। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह ने जब कुरान नाज़िल किया तो कागज पर नहीं, अरे कागज की तख्तियों पर नहीं, चमड़े और कपड़े पर नहीं, बल्कि कुरान सीने मुस्तफा पर नाज़िल किया। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसाले, नारे रिसाले, नारे हैदरी, 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 नारे गौसिया। और अगर अल्लाह कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाता है तो मानना पड़ेगा कि अगर क़यामत तक कुरान जिंदा है तो मेरे मुस्तफा का सीना भी जिंदा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का अकीदा है सुभान कि अल्लाह। खत्मुल मुरसलीन की खत्म नबूवत के डंके क़यामत तक बजते रहे। मैंने अर्ज किया था, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम, ऐ मेरे महबूब इनको बता दो, फरमा दीजिए, कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके सीने में हुब्बे इलाही आ जाए, जिन्हें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, वो फिर क्या करें? फत्तबिऊनी, ऐ मेरे हबीब वो तेरे कदमों में आ जाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तेरी इत्तिबा में आ जाएं। जब वो तेरी इत्तिबा में आ जाएंगे फिर क्या होगा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह, ऐ मेरे महबूब जब तेरी इत्तिबा में आ जाएंगे मैं रब खुद उनसे मोहब्बत करने लगूंगा। सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पूरे ईमान को, हमारे अकायद को, हमारे अकीदे को बयान फरमा दिया। अगर तुम चाहते हो तुम्हें रब की मोहब्बत नसीब हो तो मेरे कमली वाले की इताअत में आ जाओ, उसके कदमों में आ जाओ। तुम्हें सर तस्लीम खम करना पड़ेगा। जब दिलो जान से इकरारुम बिल लिसान कर लोगे, तस्दीकुम बिल कल्ब कर लोगे, कमली वाले के कदमों में आ जाओगे तो मैं अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बेशक, हक हक। और इताअत कैसे, किस तरह करनी है इताअत? क्या बात, अल्लाह का हुक्म मानना है या उसके रसूल का हुक्म मानना है, या अल्लाह ने इसमें कोई फर्क रखा है? अरे नाना, किसी भूल में ना पड़ना। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, सब इंसानों को नहीं कहा, सिर्फ उनको कहा जिनके सीने में ईमान है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें तुम्हारा नबी पुकारे, अरे सब कुछ छोड़ दो, उसकी जानब लपको, कहीं देर ना हो जाए। हत्ता के अगर तुम हालत नमाज में हो, अरे छोड़ दो इस नमाज को, नहीं चाहिए ये नमाज, मेरा महबूब पुकार रहा है। अरे नमाज को तोड़ो, भागो उसकी तरफ, जहां बेचता है जाओ, जो काम कहता है करो, मस्जिद से बाहर निकलना है निकल जाओ, हर काम करके आओ। जब मेरा मुस्तफा राजी हो जाए अपनी नमाज वहीं से शुरू करना। अब होगा होगा, अब होके रहेगा। आका है हमारे, मौला है हमारे, नारे गौसिया। अपनी नमाज को वहीं से शुरू करना। अंदाजा करो, रब के लिए नमाज पढ़ते हो,
مصطفیٰ نے پکارا ہے، نیت توڑ دو، مسجد چھوڑ دو، جو مصطفیٰ نے کہا وہ کہو کرو، جہاں بھیجا جاؤ، جو کرنے کو کہا کرو، واپس آؤ، وہیں سے نماز شروع کر دو، تیرا سارا وقت نماز میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم نے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ آقا نے فرمایا کہ من رانی فقد رال حق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کوئی ہمارے الفاظ نہیں، انجمن سرفروشان اسلام کے الفاظ نہیں، یہ زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ من رانی، کہ جس نے مجھے دیکھا، فقد رال حق، اس نے رب کو دیکھا۔ جو کہتے ہیں ارے سنی مصطفیٰ کو کہاں پہنچا دیتے ہیں، نانا ہمارا یہ عقیدہ ہے، شاعر نے کیا خوب کہا، نہ او